شیخ سعدی کی حکایتیں۔ خدا کا شکر، چوکیدار نے ایک چور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ وہ ساری رات بڑے کرب میں مبتلا رہا۔ اسی حالت میں اس کے کان میں کسی شخص کے رونے کی آواز آئی جو اپنی تنگ دستی پر خدا سے شکوہ کر رہا تھا۔ چور نے پکار کر کہا، اے بھائی، جا خدا کا شکر کر، ہاتھ تنگ ہیں تو کیا ہوا، میری طرح بندھے ہوئے تو نہیں۔ حاتم طائی۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی شخص دل کا دھنی ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک دن میرے ہاں 40 اونٹ ذبح کیے گئے تھے اور ہر واقف اور ناواقف کے لیے اجازت تھی کہ آئے اور کھائے۔ اسی دن مجھے کسی ضرورت سے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ایک بوڑھے کو پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے دیکھ کر کہا، بڑے میاں، تم حاتم طائی کی دعوت میں کیوں نہیں جاتے؟ آج اس کے دسترخوان پر ایک مخلوق جمع ہے۔ اس نے کہا، جو خود کما سکتا ہو وہ حاتم کا محتاج کیوں ہو؟ انصاف یہ ہے کہ ہمت میں وہ بوڑھا مجھ سے بہت بڑھا ہوا تھا۔ ہمت نہ ہارو۔ ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہوگا جسے سواری کی توفیق بھی نہیں۔ ایک دانا نے سن کر کہا، اے بدتمیز، کیوں ناشکری کرتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے تجھے سواری کی توفیق نہیں دی، لیکن اس نے تجھے گدھا بھی تو نہیں بنایا کہ لوگ تجھ پر بیٹھ کر سوار ہوں اور بوجھ لا دیں۔ مذاق۔ ایک سوداگر کو کسی بیوپار میں 2-2.5 ہزار روپے کا گھاٹا پڑ گیا۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا، بیٹا، اس نقصان کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرنا۔ بیٹے نے پوچھا، قبلہ برائے کرم، اس کے چھپانے کا فائدہ بھی تو بتائیں۔ باپ نے کہا، صرف یہ کہ رنج دگنا نہ ہو جائے، ایک تو مال میں گھاٹا کھانا، دوسرا لوگوں کا مذاق اڑانا۔ موت سے فرار۔ ایک ایسے آدمی نے جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے ایک کھن کھجورے کو مار ڈالا۔ ایک صاحب باطن کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگا، سبحان اللہ، یہ کیڑا 1000 پاؤں رکھتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو ایک بے دست و پا کے ہاتھ سے نہ بھاگ سکا۔ علم لازوال دولت ہے۔ ایک دانا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا تھا کہ اے میرے جگر کے ٹکڑوں، علم و ہنر حاصل کرو، کیونکہ دنیاوی مال و دولت اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ چاندی سونا چوری ہو سکتا ہے، سفر میں تلف ہو سکتا ہے یا خرچ ہو سکتا ہے، لیکن علم ایک لازوال اور بڑھنے والی دولت ہے۔ صاحب علم اگر دنیا کی دولت سے محروم ہو جائے تو پرواہ نہیں، کیونکہ وہ علم جیسی لازوال دولت کا مالک ہوتا ہے۔ جہاں جاتا ہے عزت پاتا ہے۔ اس کے برعکس بے علم مفلس بھیک مانگتا ہے اور ذلت اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ملک شام پر کوئی آفتاب پڑی، لوگ گھروں سے بھاگ نکلے اور پھر یوں ہوا کہ علم و ہنر سے بہرہ ور کسان زادے بادشاہ کے وزیر بن گئے اور وزیر کے جاہل لڑکے دیہات میں بھیک مانگنے لگے۔ دشمن کی موت۔ کوئی شخص نوشروان عادل کے پاس خوشخبری لے کر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فلاں دشمن کو دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ نوشروان نے کہا، کیا تو نے یہ بھی سنا ہے کہ موت نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے لیے دشمن کی موت خوشی کا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ باپ دادا کا نام۔ ایک عالم اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ قیامت کے دن تجھ سے تیرے کام پوچھے جائیں گے، نہ کہ باپ دادا کا نام۔ یاد۔ ایک بادشاہ نے ایک پاک پاس آدمی سے پوچھا کہ آپ کو کبھی میری یاد بھی آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جب میں خدا کو بھول جاتا ہوں۔